ہر آن دے گا، عطائے محمد ہے زہرا کا چھایا، عطائے محمد ہے زہرا کا چھایا، اور غریبوں کے داتا ہے مشہور راجا، کوئی ہند میں ان کا ثانی نہ پایا، کوئی ہند میں ان کا ثانی نہ پایا۔ عقیدت کی منڈی کا بس راضی ہے، عقیدت کی منڈی کا بس راضی ہے، پشاور کے گرہا جتنی نے لگایا، عبادت کا سودا، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، کیا بات ہے، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا۔ عقیدت کی منڈی کا بس راضی ہے، عقیدت کی منڈی کا بس راضی ہے، پشاور کے گھر آج تینے لگایا، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا، اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے۔ مرحبا حیاک اللہ۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اور بہت مشکل، بہت کم لوگ یہ کلام گاتے ہیں صحت کے ساتھ، آپ نے ہمیں آج صبح سنایا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ارے سر، سوال میں نے چھوڑا تھا آپ سے تیمم کے بارے میں، آج کل اگر پانی نہیں ہے یا اتنا دستیاب نہیں ہے کہ اتنی صحت کے ساتھ وضو کیا جا سکے، تو کیا تیمم اختیار کر لیا جائے، یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا اختصار سے کام لیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حضرت نے آیت کا پہلا حصہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم، اسی آیت کا دوسرا حصہ آگے چل کے جس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرَضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم مریض ہو، بیمار ہو جاؤ کہ جس میں پانی تمہیں نقصان پہنچائے، یا سفر پر ہو کہ پانی نہیں پاتے، وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ صحیح۔ اب جب پانی نہیں ملتا تو اس وقت تم نے تیمم کرنا ہے پاک صاف مٹی سے، صحیح، پاک صاف مٹی سے، بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، صرف دو ضربے ہیں، ایک اپنے چہرے پر اور ایک اپنے ہاتھوں پر، پورے جسم پر، جی دونوں ہاتھوں پر۔ اچھا، یہ صاف پاک مٹی کا تعین کیسے ہوگا؟ کہیں پر بھی جو مٹی دستیاب ہے اسے پاک صاف کنسیڈر کر لیا جائے گا، یا کوئی خاص مٹی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میری امت کو ایک چیز خاص طور پر دی گئی کہ پوری سرزمین مسلح بنا دی گئی، جعلت الارض مسجدا وطہورا، ٹھیک، پوری سرزمین مسلح بنا دی گئی، پوری سرزمین یعنی ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے اگر اس پر نجاست ظاہر نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ سے مٹی وہ اٹھا پاک کر ہے، جی۔ وہاں سے نجاست تیمم بھی کیا ظاہر نہ ہو، کوئی فاؤل اسمیل بھی نہ آ رہی ہو اس سے، اسمیل بھی نہ آ رہی ہے۔ ویسے بھی سن لائٹ جب لگتی ہے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا سر، نماز ٹوٹتی کب ہے؟ کب نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ مکروہ اوقات کیا ہیں علامہ صاحب؟ بہن میری، اس سوال کے لیے آپ کو تھوڑا سا ذرا تفصیل میں جانا پڑے گا۔ اچھا، میں عرض کروں آپ سے کہ نماز ٹوٹتی، ایک تو واضح چیز ہے کہ نماز میں آپ نے اپنی توجہ مصلی سے ہٹا دی، نماز ٹوٹ گئی آپ لیکن بہت سارے خیال آتے ہیں بعض اوقات۔ خیالات آنا تو ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی ایک بھول روایت جائے کی کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اب آپ نے بیٹھنا ہے کہ کھڑے ہونا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بھولنا الگ چیز ہے، لیکن یہ جو خدا نخواستہ خیالات آ رہے ہیں جی، یہ تو ایمان کی نشانی ہے صحیح، کہ وہ ابلیس آپ کو اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے، لیکن آپ کے اندر ایمان موجود ہے جو آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ صحیح، واضح طور پہ اس چیز پہ جناب
اس میں بہت سی روایتیں ہیں اور بہت سی اولیاء کرام کی حکایتیں ہیں کہ نماز کا جس طرح سے قائم ہونا اس کی بارگاہ میں آپ سے عرض کروں نماز کا قائم جو تھا وہ نماز کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاؤں میں تیر لگا, اچھا اتنی تکلیف تھی اس تیر میں, وہ کوئی چھو بھی نہیں پاتا تھا. پوچھا ختمی مرتبہ سے جناب نبی مکرم آپ جانتے ہیں یہ زخمی ہے علی, کس طرح سے جو ہے ان کا یہ علاج کیا جائے؟ سجدے میں ہوں تو ختمی مرتبہ تو فرمایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ جس وقت علی نماز میں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہو جاؤ. استغراق اپنی مثالیں معصومین نے دکھائی ہیں. ختمی مرتبہ کی واحد امت کی واحد یہ امت ہے جس کو امت مرحومہ کہا گیا ہے. صحیح ٹھیک, اس امت پہ میرے محبوب آپ کی وجہ سے ہم رحم کریں گے. بالکل صحیح. وہ عذاب جو منہ یا میں آپ کی گفتگو جیسے کاٹ رہی ہوں اسی طرح سے میرے کان میں پروڈیوسر صاحب بول رہے ہیں کیونکہ ایک بریک کے لیے رکے ہیں. علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, اس بریک کے بعد ہم پھر آپ سے مل رہے ہیں. اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو, خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل میں بھو میں تو. اللہ 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 بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو میں تو. اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ کرام اس کلام شریک ہیں صابری برادران, شریک افضل صابرین کے تمام ہمراہ شریک ہیں. آپ لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر کو ذکر خدا سے معطر کیجئے. صبح کا وقت ہے, سب مل کر پڑھیے اللہ 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 اللہ. دخل ممکن نہیں, توجہ کیجئے گا, دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں, کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں, کس کو تابے سخن تیرے دربار میں, کس کو تابے سخن تیرے دربار میں, کس کو تابے سخن تیرے دربار میں. حسن یوسف سا بک جائے بازار میں, اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو. اللہ 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 اللہ. جناب حسن امداد صاحب یہ کلام لکھ رہے ہیں, جو اشعار یہ میں پڑھ رہا ہوں حسن امداد صاحب کے مولانا کے ہیں, بہت خوبصورت بند پیش کر رہا ہوں. ہاں دید کس کو دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی.
پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، کی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھاج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400، اللہ 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 بہت بہت خوبصورت فرحان بھائی، جزاک اللہ، اتنا خوبصورت حمدیہ کلام، اتنی خوش ادھانی کے ساتھ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، گفتگو کو تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہیں، آج کا موضوع جس پہ ہمارا کین اسلام پہ بات کر رہے ہیں، میں نے ایک بات کی تھی کہ بہت خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے 2 رکعت ادا کی، اب سجدہ کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے فرائض میں تاخیر کر دیتا ہے یا پھر کوئی واجب بھول جاتا ہے نماز کا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا، آخر کے اندر 2 سجدے اور پھر التحیات پڑھ کر پھر وہ سلام پھیرے گا، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اپنے آخری سلام سے پہلے وہ 2 سجدے، آخری سلام سے پہلے، جسے ہم قادہ اخیرہ بولتے ہیں، جی جی جی، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھا مرتبہ جب بیٹھیں گے وہ قادہ ثانی